السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے اوپر ایک مزید اور بڑی مہربانی فرمائی کہ اس نے رمضان کے مبارک مہینے کو ہم سب کو نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک، اس مہینے کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں اور بارہا اس کے فضائل سے متعلق سن چکے ہیں، لیکن ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ہر مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے، کیا اس میں ہماری مغفرت اور بخشش ہوگی؟ ہمارے گناہ معاف کیے گئے؟ ہماری پچھلی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی؟ جو کمزوریاں تھیں وہ دور ہوئی؟ جو اچھائیاں تھیں اس میں استقامت ملی؟ ان چیزوں کا جائزہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رمضان کا آنا چلا جانا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں رمضان کا فائدہ ہماری زندگی میں پہنچے اور ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ انسانی زندگی میں ایمان والوں کے لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دین اور دنیا دونوں کا امتزاج رکھا ہے۔ جیسے ہمارے لیے دین اہم اور ضروری ہے، کسی قدر دنیا کی بھی اہمیت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا دونوں چیزوں کی مانگی گئی کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، خیر کے فیصلے عطا فرما، بھلائی نصیب فرما، اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما۔ اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہوگی کہ وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے جہنم سے بچانے والے بنیں۔ محض روزے، محض چھوٹی موٹی کچھ عبادتیں، اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اللہ سے کھل کر توبہ اور استغفار کریں۔ یہ حدیث بھی فضائل کی تعلیم میں ہم نے سنی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جسے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا، پھر بھی اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ صرف گزار دینے کا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ ایمانی کیفیت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے لیے دین اور دنیا دونوں کی ضرورت ہے۔ میں اسی چیز کو بتلانے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کو پڑھا ہوں، جس کا تعلق رمضان کے کچھ احکام سے بھی ہے، مسائل سے بھی ہے، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے ہمیں صرف دین کے معاملات پر مجبور نہیں کیا، ہمیں صرف نماز روزے پر مجبور نہیں کیا کہ ہمیشہ صرف عبادت ہی عبادت کرتے رہو اور کوئی دوسرا کام نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تربیت کا انداز یہ ہے کہ اس نے ہمارے جذبات کا، ہماری خواہشات کا، ہماری دنیا کی چیزوں کا بھی خیال کیا، اور ساتھ میں دین کے احکامات بھی دیے۔ جہاں مسلمانوں کے لیے کچھ زیادہ ہی سختی محسوس ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں احکامات میں تخفیف فرمائی اور آسان کر دیا کہ تم اپنے دنیا کے معاملات بھی کر سکو اور پھر آخرت کی عبادت کو بھی صحیح طریقے سے انجام دے سکو۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کے مسائل کو اگر پیش نظر نہ رکھا جائے تو پھر انسان کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے یہ بات جائز اور حلال قرار دی گئی کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ شروع اسلام میں ابتدائی زمانے میں جس وقت روزے فرض کیے گئے تھے تو حکم یہ تھا کہ افطاری جب تک نہ ہو جائے، افطاری کے بعد جب تک آدمی سو نہ جائے اس وقت تک ساری چیزیں ان کے لیے حلال تھی۔ جب سو جائیں، نیند لگ جائے تو پھر سے اگلے روزے کے احکامات شروع ہو جاتے تھے، اور یہ ہم سن بھی چکے ہیں کہ جب نیند لگ جائے تو پھر اب اس کے بعد کچھ کھا نہیں سکتے، اب اس کے بعد میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے۔ روزے کے جو جو احکامات اور اس کی شرائط اور پابندیاں ہیں وہ سب نیند لگ جانے کے بعد شروع ہو جاتے تھے۔ تو سحری میں دیر رات سے اٹھ کر جو ہم کھاتے ہیں، تہجد کے وقت میں جو ہم سحری کھاتے ہیں، شروع اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ ایسا معاملہ ہوا، بعض صحابہ کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ رات میں نیند لگ گئی، سو گئے، اور اس کے باوجود میاں بیوی آپس میں مل گئے۔ ایک صحابی کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ دن بھر اپنی محنت اور مزدوری کر کے تھک کر گھر کو پہنچے، مغرب اور افطار کا وقت ہوا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بیوی نے کہا کہ کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں، آپ اتنی دیر تھوڑا انتظار کریں۔ چونکہ تھکے ماندے تھے تو تکیے سے سر لگایا، دیوار سے ٹیک لگایا، نیند لگ گئی ان کو۔ بیوی کے آنے تک وہ سو گئے۔ اب حکم یہ تھا کہ جب نیند لگ جائے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کچھ کھا نہیں سکے، کچھ پی نہیں سکے، ایسے ہی ان کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو دوسرے دن دوپہر کے بعد ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، چونکہ کام کی تھکان، موسم کی شدت اور دھوپ کی تپش،
عرب کی سرزمین کے روزے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے جمعہ کی نماز میں بہت سارے حجاج اور عمرے پر آنے والے زائرین باہر کہیں دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا سر چکرانے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی دھوپ ہے، تو اندازہ کیجئے کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا اس میں، اور پھر 2 دن کا روزہ ہو تو وہ کیسے سنبھالا جائے گا۔ تو صحابی پر بے ہوشی اور غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور نے اس حکم کا انتظار فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک واقعے میں یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ رات میں میاں بیوی آپس میں مل گئے، پھر ان کو اس پر افسوس ہوا کہ ہم نے حکم کے خلاف یہ کام کر دیا، پتہ نہیں اس کی کیا سزا ہوگی، ہمارا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی یہ آیتیں نازل فرمائے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ روزوں کی رات جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ مفسرین ایک بات یہاں یہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی روزوں کی رات میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہو اس کی وضاحت نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی اس کی آیت نہیں ہے۔ یہ حکم دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے ارشادات کی وجہ سے تھا۔ صحابہ کو آپ نے اس کی تعلیم فرمائی، اس کی تربیت فرمائی، صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، اس کا پاس و لحاظ رکھتے تھے کہ رات کے وقت میں نہ کھایا جائے نہ پیا جائے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی مستقل آیت نازل فرمائی، اور اس کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ روزے کی رات میں کھانا پینا جائز ہے اور میاں بیوی کا رشتہ بھی حلال ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز حدیث کے ذریعے سے پہلے ثابت ہو، قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، تو قرآن کی آیت حدیث کے اس حکم کو ختم کر سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم فرمایا اور مسلمانوں کے لیے سہولت اور گنجائش کا حکم نازل فرمایا کہ تمہارے لیے رات حلال کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سے سحری کے اوقات کا ذکر ہوا۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے سلسلے میں آگے اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، درمیان میں ایک چیز یہ ذکر کر دی گئی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ خیر اس سے متعلق تو کسی اور موقع پر بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم، تم میں سے بعض لوگوں سے اس میں کوتاہی ہو گئی، اللہ کو اس بات کا علم ہے، وہ اپنی طرف سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، ان کی غلطی کو معاف فرماتے ہیں۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ نے اس حکم کو آگے بڑھا دیا، اب یہ محض افطاری کے بعد سو جانے سے نہیں بلکہ صبح صادق تک اس کا یہ سلسلہ باقی رہتا ہے۔ تو اس آیت میں خیط ابیض اور خیط اسود کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ کالا دھاگا اور سفید دھاگا جب تک ان دونوں میں فرق اور تمیز پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھا سکتے ہو۔ اب بعض صحابہ سے یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ وہ دو دھاگے رکھ کر اس میں تمیز پیدا کرنے لگے اور بار بار دیکھنے لگے کہ سفید اور کالے میں فرق معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، پھر کھانے لگے۔ پھر دیکھے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ کر اس میں فرق معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، پھر کھانے لگے۔ اس طرح انہوں نے اس پر عمل کرنے کی یہ کوشش کی۔ صبح جب فجر کی نماز میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رات گزرنے کی کیفیت دریافت کی تو صحابی نے بیان کیا رات کو میں نے ایسا کیا۔
کہ 2 دھاگے میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور دیکھتا رہا جب تک اس میں فرق نہیں معلوم ہوا تب تک میں سحری کھاتا رہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ تم نے آسمان و زمین کو اپنے تکیے کے نیچے چھپا لیا۔ قرآن میں سفید دھاگا اور کالا دھاگے کا جو ذکر ہے یہ حقیقت میں رات کی اندھیری اور صبح کی سفیدی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ نازل فرمایا۔ صرف اتنی آیت کا ٹکڑا نازل ہوا، من الفجر پہلے نہیں تھا۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اتنا صرف نازل ہوا تھا۔ تو صحابی سے یہ بات ہوئی، اللہ نے پھر وضاحت کے لیے من الفجر نازل فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد صبح صادق ہے۔ جب تک فجر تمہیں اچھی طرح محسوس نہ ہونے لگے اس وقت تک تم کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جن جگہوں پر، یعنی جیسے جنگلات ہیں، کھلی فضائیں ہیں، ایسی جگہ میں پہاڑی علاقے ہیں جہاں لوگوں کو صبح صادق اپنے آنکھوں سے دکھ سکتی ہے اور وہ محسوس بھی کر سکتے ہیں، ان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ صبح صادق اب شروع ہو رہی ہے۔ روشنی کے پھیلنے کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک دم سے سورج کی روشنی نہیں پھیلتی۔ اندھیری آسمان کی کالی چھت میں اللہ تعالیٰ پہلے ایک طرح کی سفیدی پھیلاتے ہیں جو اوپر کی طرف پھیلتی، اسے صبح کاذب کہتے ہیں، اور ایک سفیدی پھیلاتے ہیں جو بالکل کنارے میں یوں پھیلتی ہے چوڑائی میں، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ پہچاننے والے اگر اسے پہچان سکتے ہیں اور ایسی جگہ میں ہیں جہاں ان کو پہچاننا آسان ہے تو وہ لوگ اپنی پہچان کے ذریعے سے صبح صادق متعین کر سکتے ہیں، اور اس وقت تک ان کو کھانے پینے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کا وقت صبح صادق سے قریب مسنون ہے۔ رات میں کھا کر سونے کے بجائے سو کر اٹھ کر پھر کھانا، یہ سحری میں زیادہ بہتر سمجھا گیا، اسے مسنون سمجھا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل بتلائی کہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد اصل میں دن اور رات کا فرق ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ہے کہ جن جگہوں میں، جیسے میں اور آپ ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں صبح صادق دیکھنے تلاش کرنے کا اتفاق بھی نہیں ہوتا اور اس کی تمیز بھی ہم نہیں کر سکتے، کون سی روشنی لمبائی میں پھیل رہی ہے، کون سی روشنی چوڑائی میں پھیل رہی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل تو موبائل فون کا زمانہ ہے، ہر چیز ہم موبائل کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، ہمیں اس کے حقائق تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو سحری کے، صبح صادق کے، فجر کے اور دیگر نمازوں کے اوقات متعین ہوتے ہیں اور اس کا کچھ حساب ہوتا ہے، اس حساب کے ذریعے سے وہ اوقات بتائے جاتے ہیں، تو لوگ ان اوقات کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت کو دیکھ کر وہ سحری کھائیں، اس وقت کو دیکھ کر وہ سحری ختم کر لیں، لیکن احتیاط والی بات یہ ہے کہ چند منٹ پہلے اپنی سحری کو مکمل کر لیں تاکہ روزے میں شک باقی نہ رہے، ورنہ اس کی وجہ سے روزہ شک میں پڑ جاتا ہے اور خدا نخواستہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو تو پھر روزے کی قضا بھی لازم آ جاتی ہے۔ یہ مسائل اس آیت شریفہ کے ذریعے سے علماء نے بیان فرمائے۔ مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی ایک عبادت کو فرض فرماتے ہوئے بھی ہمارے دنیاوی تقاضوں اور ضرورتوں کا لحاظ رکھا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی اس چیز میں سہولت دیتے ہوئے عبادت انجام دینے کا اللہ نے ہمیں حکم فرمایا، تو ہم عبادت ایسے کریں جس میں ہماری دنیا کا بھی لحاظ ہو اور ہمارے دین کی بھی تکمیل ہو۔ لیکن روزہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ ہم اپنے پورے دن کے روزے کو عبادت میں تبدیل کریں، یعنی روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے دن بھر میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے
اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور گناہ کے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کی بھوک و پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ مکمل روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان بھی روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ پیر بھی روزہ رکھیں، ہماری آنکھیں ہمارے کان بھی روزہ رکھیں، تب چل کر یہ روزہ مکمل ہوتا ہے۔ رمضان کی صحیح برکتیں اس آدمی کو ملتی ہیں، مغفرت اور بخشش اسی آدمی کو مکمل ملتی ہے جو آدمی مکمل طریقے سے روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ صرف بھوک و پیاس یہ برداشت کر لینا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ دن بھر تمام مخلوقات کو 1 2 3 مرتبہ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اس اللہ کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک حکم فرمایا ہے تو اس حکم کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کو مکمل طریقے سے روزہ بنائیں، کہ اپنی زبان کو صاف ستھری رکھیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ اچھے ہوں۔ میں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو ہماری تجارت و کاروبار کی توجہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں ہمارے بازار گرم ہو جاتے ہیں، تجارتیں ہماری فروغ میں آ جاتی ہیں اور ہم بیچنے لینے کی چیزوں میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت بے حد ضروری چیز ہے۔ ہم اپنے روزوں کی حفاظت زبان کے ذریعے سے خصوصی طور پر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انوارات، اس کے برکات ہمارے روزوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں عطا فرمائیں گے۔ روزہ صرف رمضان کے مہینے کا نہیں، یہ ایک عملی تربیت ہے، بلکہ روزے کا تعلق حقیقت میں ہمارے پورے سال بھر کی زندگی سے ہے۔ ہم جتنا اس میں اپنی زبان کو بچانے کی کوشش کریں گے اتنا اپنی اگلی زندگی کی بھی حفاظت ہوگی، جتنا ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں گے اتنا اگلی زندگی کی حفاظت ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت میں بھی، اس مبارک مہینے میں بھی محض ہم اپنی دنیا طلبی کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تجارت اور کاروبار کے فائدے اٹھانے کے لیے خدا نہ خواستہ اگر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کر دیتے ہیں اور جھوٹ بات بول کر کاروبار کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر ہماری اگلی سال بھر کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ نقصان کیسے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جھوٹی قسم کے ذریعے سے آدمی اپنا مال تو بیچ دے سکتا ہے لیکن اس جھوٹ کا گناہ اس کے ذمہ قیامت میں لازم ہوگا۔ چیز تو آگے بڑھ گئی، سامان تو بیچ دیا، لیکن اس کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ اس لیے دین و دنیا کی تمیز ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ دین و دنیا کے نام پر ہم ایسا نہ سمجھیں ایک طرف تو میں روزہ رکھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت میں ہوں، اور دوسری طرف کاروبار کی چیز ہے، دکان کی چیز ہے، بازار کی چیز ہے، اس کے برتنے میں مجھے کوئی حرج نہیں۔ یہ ہماری سوچ نقصان دینے والی سوچ ہے۔ ہمیں مکمل روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، کامل و مکمل اللہ کے بندے بننے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اسی چیز کی عملی مشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے تکلیف دہ چیزوں کو، پریشان کن چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اس کی رات تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کے قریب یہ رات اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے آسان کر دی۔ کھانا پینا، دیگر خواہشات اور ضرورتیں یہ سب ہم رات کے وقت میں پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے رمضان کا تعلق، اس کی برکتوں کا تعلق اور اس کے انوارات کا تعلق جیسے دن میں ہے ویسے رات میں بھی ہے۔ تو 24 گھنٹے کا پورا یہ مہینہ ہے، ایسا نہیں کہ رات کو حلال کر دیا گیا
تو پھر رات میں ہم جو چاہے کریں. روزے کی حالت میں تو احتیاط کرتے تھے، لیکن رات کے وقت میں ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے. موبائل فون کا استعمال بہت محتاط طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. جتنی لازمی اور واجبی ضرورت ہے ہم اتنے کا استعمال کریں. عبادت سمجھ کر بہت سے لوگ موبائل فون کے میسیجز کو اور اس کے بہت سے ویڈیوز کو خامخواہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسے شیئر کرتے رہتے ہیں، جس سے کوئی دنیا کا اور دین کا فائدہ نہیں. میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، میرا کوئی ذاتی نقصان بھی نہیں. خامخواہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اس کے پیچھے جو وقت ضائع ہوتا ہے اس وقت کو ہم عبادت میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں. پچھلے جمعہ الحمدللہ اللہ کا احسان کہ مکہ مکرمہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع ہوا. جو خطبہ وہاں جمعہ کے موقع پر ارشاد کیا گیا، جو بیان کیا گیا، اس خطبے کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ رمضان کے اوقات کی قدر کریں، رمضان کے اوقات کو تقسیم کریں کہ مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے. روزہ تو رکھ لیا، روزہ رکھ لینے کی وجہ سے دن بھر میں اپنے اوقات میں آزاد نہیں ہو سکتا. مجھے اس وقت میں نماز پڑھنا ہے، مجھے اس وقت میں اتنی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، مجھے اس وقت میں اپنے دکان کا، کاروبار کا، اپنی تجارت کا کام کرنا ہے، مجھے اس وقت میں ذکر کرنا ہے، مجھے اس وقت میں اللہ سے دعا مانگنی ہے. اپنے اوقات کو ہم تقسیم کریں اور ان اوقات کے مطابق ساری عبادتوں کو ہم شامل کرنے والے بنے. روزہ رکھنے والے بھی بنے اور دن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے قرآن پڑھنے والے بھی بنے، ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والے بھی بنے، اور اپنے آنکھوں کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ پیر کو گناہوں سے بچانے کی وجہ سے ہم گناہ سے بچنے والے، روزے کی حفاظت کرنے والے بنے. شام کو لمبی لمبی تراویح کی نماز میں شامل ہو کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اور عبادت کرنے والے بنے. روزہ کھولتے ہوئے افطاری کرتے وقت جو بالکل اہم وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس وقت میں اللہ سے دعا مانگ کر اپنی توبہ اور استغفار، گناہوں کی معافی حاصل کرنے والے بنے. یہ اوقات کی ترتیب ہم بنائیں کہ کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے. اور میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ رمضان سے پہلے ہی ہم اپنے معمولات کی کچھ ترتیب اس طرح کر لیں. آدھے دن کا کام ہوگا، آدھے دن کی چھٹی ہوگی، کہ ہم رمضان میں صبح کچھ کام کر لیں گے، دوپہر کے بعد ہم چھٹی کر لیں، عصر کے بعد ہم کم از کم چھٹی کر لیں، عصر کے بعد ہم عبادت میں لگ جائیں، عصر کے بعد ذکر و تلاوت میں لگ جائیں، عصر سے مغرب تک کا یہ وقت اللہ کے لیے ہم فارغ کر دیں، اور مغرب کے وقت میں خوب اللہ سے دعائیں مانگیں. پھر مغرب کے بعد افطار ہوگی، تھوڑی دیر کچھ استراحت اور آرام لیا جائے گا، پھر عشاء کا وقت آئے گا تو لمبی نماز تراویح پڑھنے کے لیے ہم تیار ہوں گے اور بشاشت کے ساتھ ہم تراویح کی نماز ادا کر سکیں گے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم اسی وقت میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. عصر سے لے کر رات 11 بجے تک کا جو وقت ہے ہمارا، یہ ہمارے کاروبار کا اہم ترین وقت سمجھا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی ترتیب کو درست فرمائے اور ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہمارے روزوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو ہماری روحانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایسی چیزوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے. اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کرنی تھی، تجارت اور کاروبار کی ترقی کے لیے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے، اسے فروغ دینے کے لیے رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ ہے. کیا کمانے کا مہینہ ہے، یہ فرق ہم بھول جاتے ہیں. یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت کمانے کا مہینہ ہے، اللہ سے اجر و ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے، یا پھر یہ کہ جھوٹ موٹ کے ذریعے سے پیسہ لوٹنے کا مہینہ ہے. تو ہم اسے تجارت اور کاروبار کا ذریعہ سمجھ کر، کاروبار کا مہینہ سمجھ کر غیر غلط طریقے سے اگر معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی نحوست پورے سال، پوری زندگی پر ڈال دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. معاملاتی زندگی ہمارے لیے بے حد احتیاط والی چیز ہے.
معاملات ہم مسلمانوں کے جتنے صاف ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے، جتنے مضبوط ہوں گے، جتنے بہتر ہوں گے، اتنا زیادہ مسلمان دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ترقی کرے۔ رمضان کے اس مہینے میں ہمارے لیے دونوں کی آزمائش ہے، عبادت کی بھی، تجارت اور کاروبار کی بھی۔ ہم اپنی عبادت کو بھی اچھی بنائیں، تجارت اور کاروبار کو، معاملات کو بھی درست رکھیں کہ اپنے معاملات میں غیر غلط قسم کے معاملات اور پھر جھوٹ اور خیانت والے معاملات، دھوکہ والے معاملات، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ برکت اور ترقی کے فیصلے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ تمہیں سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، صحیح طریقے سے صحیح معاملہ کرنے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچ جائے، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے برکت دیتے، اسی میں تمہارے لیے خیر کو رکھتے ہیں۔ ہم تھوڑا پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں معاملات میں جو کمی بیشی کر دیتے ہیں، اونچ نیچ کر دیتے ہیں، اور اس میں ناپ تول میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، چھوٹا چھوٹا ذرا ذرا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں حقیقت میں ہلاکت و بربادی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو چیز تمہارے لیے سب کچھ جانے کے بعد، سارا معاملہ صحیح اور مضبوط طریقے سے کر دینے کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت اور خیر رکھتے ہیں۔ اس پر خاص توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمارا یہ رمضان صحیح گزرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں صحیح فیصلے فرمائیں۔ اس ملک کے حالات کے لیے ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے رمضان کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آنے والے دن اللہ تعالیٰ اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، انسانیت کی بھلائی کے فیصلے فرمائے، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں اللہ رب العزت اس میں خیر کی عافیت کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کے امتحانات سے، آزمائشوں سے، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے نقصان دینے والے چیزوں سے اللہ رب العزت بھرپور حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کامل و مکمل طریقے سے گزارنے اور زندگی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہونے کے فیصلے نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔